سورۃ الصافات تفسیر ابن کثیر۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين أئذا متنا وكنا ترابا وإذا من أئنا لمدينون، قال هل أنتم مطلعون، فاطلع فرآه في سواء الجحيم، قال تالله إن كدت لتردين، ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين، أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين، إن هذا لهو الفوز العظيم، لمثل هذا فليعمل العاملون۔ قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، إلى أن قال يخبر تعالى عن أهل الجنة أنه أقبل بعضهم على بعض يتساءلون، أي عن أحوالهم وكيف كانوا في الدنيا وماذا كانوا يعانون فيها، وذلك من حديثهم على شرابهم واجتماعهم في تنادمهم ومعاشرتهم في مجالسهم۔ اللہ تبارک و تعالی خبر دیتے ہیں کہ جب اہل جنت اللہ کی رحمت سے جنت میں داخل ہوں گے تو پھر ایک دوسرے سے باتیں کریں گے، ایک دوسرے سے احوال پوچھیں گے کہ دنیا میں تم پہ کیا گزری اور تم نے کیا کیا وہاں تکالیفیں برداشت کی۔ اور یہ ان کی مجلس جو ہے وہ ان کے پاس جنت کی شراب ہوگی، اجتماع ہوگا، دوستی ہوگی، معاشرت ہوگی، مجالست ہوگی، آپس میں بیٹھ کے وہ ایک دوسرے کو حال احوال دیں گے۔ وَهُمْ جُلُوسٌ عَلَى السُّرَرِ، اور وہ جنت کے تختوں پہ بیٹھے ہوں گے۔ وَالْخَدَمُ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ يَسْعَوْنَ وَيَجِيئُونَ بِكُلِّ خَيْرٍ عَظِيمٍ، اور ان کے خدام جو ہیں ان کے سامنے ہر اللہ کی نعمت جو ہے لا لا کے پیش کریں گے۔ من مآکل و مشارب و ملابس، کھانے کی نعمتیں، پینے کی نعمتیں، پہننے کی نعمتیں، اور وہ نعمتیں ایسی ہوں گی وغیر ذالک مما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، اور وہ ایسی نعمتیں ہوں گی جو کسی کان نے سنی نہیں ہیں، کسی آنکھ نے دیکھی نہیں ہے، اور کسی کے دل و دماغ میں وہ خیال بھی نہیں گزرا۔ قال قائل منهم انی کان لی قرین، قال مجاہد یعنی شیطانا، قرین شیطان کو بھی کہتے ہیں، ہر بندے کے ساتھ قرین بھی ہوتا ہے جو شیطان ہے، اور ملہم بھی ہوتا ہے جو فرشتہ ہے، جو نیکی کا دل میں خیال ڈالتا ہے کہ طواف کر لو، نماز پڑھ لو، اللہ کا ذکر کر لو، قرآن شریف کی تلاوت کر لو، فارغ نہ بیٹھو، تو یہ ملائکہ ملک کی طرف سے ہوتا ہے۔ اور جو برائی کے خیال دوڑاتا ہے، چلو یار باہر چلتے ہیں، ذرا گپ شپ کرتے ہیں، اچھا چلو چائے شائے پی کے پھر آ جائیں گے، یعنی حرم سے تو نکال دے گا، تو یہ قرین ہوتا ہے، شیطان ہوتا ہے، یہ ہر انسان کے ساتھ ہوتا ہے۔
ویسے کریم دوست کو بھی کہتے. قال مجاہد یعنی شیطانا، یعنی مجھ سے مراد کریم سے شیطان. وقال الاوفی عن ابن عباس رضی اللہ عنہما هو الرجل المشرک یکون له صاحب من اہل الایمان فی الدنیا. حضرت ابن عباس فرماتی ہیں کہ اس سے مراد وہ آدمی ہے اس کا دوست جو مشرک تھا، یعنی وہ اس کو شرک کی طرف لے جاتا تھا اور یہ مسلمان تھا. ولا تنافی بین کلام مجاہد و ابن عباس رضی اللہ عنہما. اب مفسر فرماتی ہیں کہ حضرت مجاہد نے فرمایا وہ شیطان ہے اور حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ وہ انسان ہے. تو یہ کوئی بعید نہیں ہے، یہ کوئی تعارض نہیں ہے، چونکہ شیطان انسانوں میں بھی ہوتے ہیں اور جنوں میں بھی ہوتے ہیں. فإن الشيطان يكون من الجن فيوسوس في النفس ويكون من الإنس فيقول كلاما تسمعه الأذنان وكلاهما يتعاونان. اب شیطان جو ہے جو جن ہے فیوسوس، وہ دلوں کے اندر وسوسے ڈالتے ہیں برائی کے، اور جو انسانوں میں شیطان ہوتے ہیں وہ باتیں کرتے ہیں، ان کی باتیں بندہ سنتا ہے اور ان کی باتوں میں آ جاتا ہے. وکلاہما یتعاونان، اور شیطان جو انسانوں میں ہے یا جنوں میں وہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون بھی کرتے ہیں. اس کا کام بھی گمراہ کرنا ہے، اس کا کام بھی گمراہ کرنا ہے. یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا وکل منہما یوسوس کما قال اللہ عز وجل. شیاطین الانس والجن جو ہے وہ دونوں وسوسے ڈالتے ہیں، جیسے اللہ فرماتے ہیں من شر الوسواس الخناس. اللہ تبارک و تعالی ابلیس کے وسوسے سے بچائے. الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، جو انسانوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتے ہیں، اور وہ خناس اور شیاطین جنوں میں بھی ہوتی ہیں اور انسانوں میں بھی. ولہذا قال قائل منهم انی کان لی قرین یقول انک لمن المصدقین ای انت تصدق بالبعث والنشور والحساب والجزاء. یعنی یقول ذلك على وجه التعجب والتکذیب والاستبعاد والکفر والعناد. وہ کہنے لگا وہ جو میرا دوست تھا دنیا میں وہ مجھے بطور تعجب کے کہتا تھا کہ تم عجیب آدمی ہو. انت تصدق بالبعث، تم اس بات کی تصدیق کرتی ہو کہ ہم مرنے کے بعد اٹھیں گے، حساب بھی ہوگا، جزا بھی ہوگی. یعنی یقول ذلك على وجه التعجب والتکذیب. وہ تعجب، یا عجیب بات ہے، مرنے کے بعد ہم دوبارہ اٹھیں گے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہ یہ تو بڑی مشکل بات ہے. اور کفر و عناد کے ذریعے اس کو گمراہ کرتا تھا. اذا متنا وكنا ترابا واذا انا لمدینون. کیا جب ہم مٹی ہو جائیں گے، مر جائیں گے، ہڈیاں ہو جائیں گے، تو کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے جزا دینے کے لیے؟ قال مجاہد والسدی لمحاسبون لمدینون، مانا کیا ہمارا حساب ہوگا. وقال ابن عباس رضی اللہ عنہما محمد بن کعب القرظی لمجزیون باعمالنا، کیا مرنے کے بعد ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے اور ہمیں ہمارے اعمال کی جزا و سزا ملے گی. وکلاہما صحیح، دونوں قول جو ہیں وہ صحیح ہیں. قال تبارک و تعالی قال هل انتم مطلعون ای مشرفون یقول المؤمن لاصحابہ وجلسائہ من اہل الجنہ. وہ آپس میں کہیں گے کہ کیا پتہ ہم دیکھیں اس کو، وہ پتہ نہیں کہاں ہے، پتہ تو کریں، دیکھیں تو صحیح. فاطلع فرآہ فی سواء الجحیم، اللہ حکم دیں گے جنت میں بیٹھے بیٹھے ان کے لیے پردے ہٹا دیے جائیں گے اور وہ جھانک کے دیکھیں گے جہنم میں، تو وہ تو وسط جہنم میں پڑا ہے. قال ابن عباس رضی اللہ عنہما وسعید بن جبیر وخلید العصری وقتادہ والسدی وعطاء الخراسانی یعنی فی وسط الجحیم، جہنم کے درمیان میں. وقال الحسن البصری فی وسط الجحیم کأنہ شہاب یتقد. حضرت حسن بصری فرماتی ہیں کہ جب انہوں نے دیکھا اس کو کہ وہ تو جہنم کے درمیان میں ہے اور ایسے ہے جیسے شعلہ آگ کا بھڑکتا ہے، یہ تو خود شعلہ بنا ہوا ہے. قال قتادہ انہ اطلع فرآ جماجم القوم تغلی. فرماتی ہیں کہ جب انہوں نے دیکھا تو وہاں جہنمیوں کا یہ عالم تھا کہ ان کے دماغ کی کھوپڑیاں جو تھیں وہ ابل رہی تھیں آگ کی گرمی سے. وذكرنا ان كعب الاحبار قال في الجنة كوا اذا اراد احد من اهلها ان ينظر الى عدوه في النار
اطلع فیہا فازداد شکرا۔ حضرت کعب اللہ بار فرماتی ہیں کہ جنت میں اللہ نے ان کے لیے دروازے رکھے ہوں گے، روشن دان رکھے ہوں گے کہ جب چاہیں دشمنوں کا حال دیکھیں کہ کافروں کا کیا حال ہے، مشرکوں کا کیا حال ہے، بت پرستوں کا کیا حال ہے، قیامت کے انکار کرنے والوں کا کیا حال ہے، تو مومن جب ان کو دیکھیں گے تو اللہ کا کروڑ کروڑ شکر ادا کریں گے کہ اللہ تو نے ہمیں عذاب سے بھی بچایا اور اپنی رحمت سے جنت بھی دے دی۔ قالت اللہ ان کی تردین یقول المؤمن مخاطبا للکافر واللہ ان کی تہلکنی لو اطعتک۔ اب وہ مخاطب ہو کے اس کافر کو کہے گا کہ خدا کی قسم ہے تم تو مجھے بھی ہلاک کرنے والے تھے، تم تو مجھے بھی برباد کرنے والے تھے، اگر میں تیری بات مان لیتا اور کفر پہ آ جاتا اور انکار قیامت پہ آتا تو آج میرا حال بھی وہی ہوتا جو تیرا جہنم میں ہے۔ ولولا نعمت ربی لکنت من المحضرین ای ولولا فضل اللہ علی لکنت مثلک فی سواء الجحیم۔ اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا، اللہ کی رحمت نہ ہوتی، اللہ مجھے ہدایت نہ دیتے تو آج میں بھی جہنم میں ہوتا۔ اور اس کے بعد فرماتی ہیں کہ یہ ساری اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے، اللہ کی رحمت ہے۔ حیث انت محضر معک فی العطاء ولکنہ تفضل علی ورحمنی فہدانی، لیکن اللہ نے مجھ پہ فضل فرمایا، مجھ پہ رحم فرمایا۔ فہدانی للایمان وارشدنی الی توحیدہ، مجھے اللہ نے ایمان نصیب کیا، اپنا عقیدہ توحید نصیب فرما دیا اور جہنم سے بچا لیا۔ وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ، ہم ہرگز ہدایت پہ نہ پہنچ سکتے اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ دیتے، اللہ ہمیں توفیق نہ دیتے، اللہ ہمیں ایمان کی طرف رغبت نہ دیتے تو ہم بھی کبھی کے مسلمان نہ ہوتے۔ وقولہ تبارک و تعالی افما نحن بمیتین الا موتتنا الاولى وما نحن بمعذبین۔ هذا من كلام المؤمن مقتبسا نفسه بما آتاه الله تعالى من الخلد في الجنة والإقامة في دار الكرامة بلا موت فيها ولا عذاب۔ اب یہ مومن کہیں گے اور وہ خوشی میں آ کے تعجب سے کہیں گے کہ بھائی اچھا اب ہم پھر نہیں مریں گے، اب بالکل ہم پر پھر عذاب نہیں ہوگا، یعنی خوش ہو جائیں گے۔ کیا فما نحن بمیتین الا موتتنا الاولی، مگر وہ موت جو آ چکی ہمیں دنیا میں، وما نحن بمعذبین، اور ہمیں اب عذاب نہیں دیا جائے گا۔ وہ خوش ہو کے یہ کہیں گے کہ اب ہم دار کرامت بھی ہیں، موت بھی نہیں اور عذاب بھی نہیں۔ وقال ولہذا قال عز وجل ان هذا لهو الفوز العظیم۔ اللہ نے فرمایا کہ جنت میں داخل ہونا سب سے بڑی کامیابی ہے، اصل کامیابی یہ ہے، یاد رکھو کہ بندہ جنت میں داخل ہو جائے، خاتمہ ایمان پہ ہو جائے۔ آدمی لاکھوں گناہ کرتا ہے، لاکھوں خطائیں کرتا ہے، لیکن اگر خاتمہ ایمان پہ ہو جائے اور خاتمہ اعمال صالحہ پہ ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ اس لیے حضور پاک نے فرمایا انما الاعمال بالخواتیم، تمہارے اعمال کی دار مدار جو ہے وہ خاتمے پہ ہے۔ کیوں؟ فرمایا کہ ایک بندہ ہے ساری زندگی کفر کرتا رہا، جب موت قریب آئی تو اللہ نے ایمان نصیب کر دیا، وہ جنت میں چلا گیا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالی۔ اور ایک بندہ ساری زندگی مسلمان ہے، مومن ہے، لیکن موت سے پہلے کافر ہو گیا، قادیانی بن گیا، مرزائی بن گیا، ہندو بن گیا، سکھ بن گیا، نصرانی بن گیا، یہودی بن گیا، مارا گیا، جہنم میں ہمیشہ کے لیے چلا گیا۔ تو یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اصل مدار جو ہے وہ خاتمے پہ ہے، اصل مدار جو ہے وہ انتہا پہ ہے کہ آدمی کا انجام خیر سے ہو جائے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا ان ھذا لهو الفوز العظیم۔ وقال نبی حاتم حدثنا ابو حمزة الطحرانی قال حدثنا حفص بن عمر الادنی قال حدثنا الحكم بن ابان عن اکرمہ قال قال ابن عباس رضی اللہ عنہما قوله عز وجل ہنیئا اذا يموتون فيها فعندها قالوا، کہ جب ان کو کہا جائے گا کہ جنت والو اب ہمیشہ جنت میں رہو گے، نہ تم پہ موت آئے گی، نہ تم کو جنت سے نکالا جائے گا، اور نہ تم خود جنت سے کبھی نکلنے کی تمنا کرو گے، تو وہ جب یہ سنیں گے نا تو پھر خوش ہو کے کہیں گے یہ باتیں۔ افما نحن بمیتین الا موتتنا الاولی وما نحن معذبین۔
وقال الحسن بصری علموا ان كل نعیم فإن الموت يقطعه فقالوا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ہر نعمت جب موت آئے تو ختم ہو جاتی ہے. آدمی محلات ہیں، گاڑیاں ہیں، کاریں ہیں، مر گیا. اب تو پڑا ہوا ہے کہ اٹھانے والا بھی نہیں، اٹھائے غسل دے قبر میں پھینکائے، چاہے اربوں پتی ہو چاہے محلات. اس لیے وہ ڈرتے تھے کہ جنت میں تو ہم آ گئے، پتہ نہیں پھر موت آ گئی تو کیا ہوگا، پھر تو یہ ساری نعمتیں چلی جائیں گی. تو ان کو بتایا گیا کہ نہیں، اب موت نہیں آئے گی، اب تم نے ہمیشہ جنت میں رہنا. اب وما نحن بمیتین الا موتتنا الاولی وما نحن بمعذبین قیل لا، کہا جائے گا پھر موت نہیں آئے گی. قالوا ان هذا له الفوز العظیم، اور پھر وہ جنت والے کہیں گے اچھا اب ہم نے ہمیشہ جنت میں رہنا ہے اور موت بھی نہیں آئی ہے تو بڑی کامیابی ہے. وقوله جل جلاله لمثل هذا فليعمل العاملون. بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور بعض فرماتے ہیں یہ اہل جنت کا کلام ہے. قال قتادہ هذا من كلام اهل الجنة وقال ابن جرير من كلام الله تعالى ومعناه لمثل هذا النعيم وهذا الفوز، کہ اللہ کا کلام ہے تو اللہ نے فرمایا میرے بندو دیکھو یہ ہے نعمت، اس کے لیے محنت کرو. محنت کرنے والوں کو تو جنت کے لیے محنت کرنی چاہیے. دنیا تو فانی ہے اور دنیا تو مٹ جانی ہے، اس کے لیے محنت کرنے کا کیا فائدہ. محنت اس کے لیے کرو جو نعمت ہمارے لیے ہمیشہ رہنی. لمثل هذا النعيم وهذا فليعمل العاملون في الدنيا ليسيروا إليه في الآخرة. وقد ذكروا قصة رجلين كانا شريكين، اور دو آدمیوں کا قصہ ذکر کیا گیا ہے، دونوں کاروبار میں شریک تھے. فی بنی اسرائیل تذکر فی ضمنہم هذه الآیۃ الکریمۃ. قال ابو جعفر جریر قال حدثني اسحاق بن ابراہیم بن حبیب بن سعید قال حدثنا عتاب بن بشیر بن خصیف عن فرات بن سالبۃ النہرانی فی قولہ انی کان لی قرین قال ان رجلین کانا شریکین فاجتمع لهما 8,000 دینار. دو آدمی تھے، دو دوست تھے، کاروبار میں شریک تھے، ان دونوں کو 8,000 دینار ملا. وکان احدہما له حرفۃ والآخر له ليس له حرفۃ، ایک آدمی جو ہے اس کے پاس کام تھا، کامیابی تھی، فن تھا، دوسرے کے پاس نہیں تھا. فقال الذي له حرفۃ والآخر ليس عندك حرفۃ ما ارانی الا مفارقک ومقاسمک فقاسمہ فارقہ. اس نے کہا دیکھو بھی تمہارے پاس تو کوئی فن ہے نہیں، کوئی علم ہے نہیں، اب ہم کٹھے کب تک چل سکتے ہیں، اب تم علیحدہ اپنا کام کرو، میں اپنا علیحدہ کام کروں. ثم ان الرجل اشترى دارا ب1000 دینار كانت لملك مات فدعا صاحبه فأراه. اب ایک آدمی نے 1000 دینار سے ایک بہت بڑا محل خریدا، کسی بادشاہ کا تھا، وہ مر گیا، خرید اس نے محل خرید، اس دوست کو لے آیا، دیکھو میں نے محل خریدا ہے. فقال كيف ترى هذه الدار، دیکھو میرا یہ محل کیسا ہے. ابتعتها ب1000 دینار، میں نے 1000 دینار میں خریدا ہے. قال ما احسنا فلما خرج، کہنے لگا بہت اچھا ہے. قال فلما خرج قال اللهم ان صاحبي هذا قد ابتاع هذه الدار ب1000 دینار وانی اسألک دار من دور الجنت فتصدق ب1000 دینار. اب جب اس کے محل سے باہر نکلا تو کہنے لگا کہ میرا مولا اس میرے دوست نے تو 1000 دینار میں محل خریدا ہے دنیا میں، اور میں محل خریدنا چاہتا ہوں آخرت میں، لہذا اس نے 1000 دینار صدقہ کر دیا. ثم مكث ما شاء اللہ ان يمكث، پھر کافی مدت گزر گئی. ثم انه تزوج بامرأة ب1000 دینار فدعا وسنه تام ماتا وقال اني زوجت هذه ب1000 دینار. قال ما احسن هذا، اس نے پھر 1000 دینار خرچ کر کے شادی کی. شادی پر اس دوست کو بھی بلایا، کہنے لگا دیکھو ایسی خوبصورت عورت سے میں نے شادی کی ہے، 1000 دینار میں نے خرچ کیا ہے. کہا اچھی بات ہے، بڑی اچھی بیوی ہے تمہاری. جب باہر نکلا تو کہنے لگا قال یا ربی، اے میرے پروردگار، ان صاحبی تزوج امرأة ب1000 دینار، میرے دوست نے تو شادی پہ 1000 دینار خرچ کیا ہے. وَإِنِّي أَسْأَلُكَ امْرَأَةً مِّنَ الْحُورِ الْعِينِ، میں چاہتا ہوں میرا مولا مجھے جنت میں حور عین عطا فرما دے.
فتصدق ب1000 دینار، 1000 دینار صدقہ کر دیا. ثم انه مكث ما شاء الله تعالى ان يمكث ثم اشترى بستانين ب2000 دینار. ثم دعا فرا فقال اني ابتعت هذين البستانين ب1000 دینار. فقال ما احسن هذا. اب اس کے بعد اس کے دوست نے 1000 دینار میں 2 باغ خریدے. پھر اس کو دعوت دی اور دکھایا کہ دیکھو میں نے یہ 2 باغ خریدے ہیں. اس نے کہا بڑے اچھے باغ ہیں بھی، تم نے بہت خوبصورت باغ خریدے ہیں. اب جب نکلا تو کہنے لگا کہ یا ربی ان صاحبی قد اشترى بستانین ب2000 دینار، میرا مولا میرے ساتھی نے 1000 دینار میں 2 باغ خریدے ہیں. وانا اسألک بستانین فی الجنت، میں چاہتا ہوں کہ مجھے باغ جنت میں ملے. فتصدق ب1000 دینار، اس نے 1000 دینار خیرات کر دیا. ثم ان الملك اتاهما فتوفاهما ثم انطلق بهذا الصدق فتخلوا دارا توجه اذا برات بهم فطلعوا يضيء ما تحتها من حسنها. فرشتہ آیا، روح قبض ہو گئی. اس کے بعد جس نے خیرات کی تھی، اللہ کے راستے میں صدقہ کیا، خیرات کی، اس کو لے کے فرشتہ آئے ایک ایسی حویلی میں، ایک قصر میں داخل ہوگا. اور وَإِذَا بِإِمْرَأَةٍ، اور وہاں ایک ایسی عورت ہوگی، اس کے چہرہ اتنا روشن ہوگا کہ اس کی روشنی سے اس کے پورے بدن پہ روشنی ہوگی. اللہ اکبر. اس کے بعد کہتے ہیں کہ جناب کا بستانین وشیئا اللہ بعی علیم، پھر اس کو جنت کے باغوں میں لے جائے گا. فقال انذارک ما اشبہ هذا برجل كان من امره كذا وكذا. قال فانه ذاك ولك هذا المنزل بستان برا. قال فانه كان لي صاحب يقول انك لتصدقين. قيل فانه في الجحيم. قال هل انتم مطلعون. اب وہ کہے گا کہ ایک میرا دوست تھا، اس نے یہ کیا، پتہ نہیں اس کا کیا بنا. تو وہ فرشتہ کہے گا یہ تمہارا گھر ہے، یہ تمہارے باغ ہیں، یہ تمہاری بیوی ہے، تم تو جنت میں رہو، وہ تو جہنم میں پڑا ہے، دیکھنا چاہتے ہو. فَاطَّلَعَ فَرَآهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ. اب جب دیکھے گا اس کو تو وہ تو جہنم کے درمیان میں پڑا ہے. فقال عند ذلك اللہ ان کی طرف الدین، کہے گا خدا کی قسم تم تو مجھے ہلاک کرنے والے تھے. ولولا نعمت ربی لکنت من المحضرین، اگر اللہ کی نعمت رحمت نہ ہوتی میں بھی جہنم میں ہوتا. قال میں وعدہ یقوی کرا انک لمن المصدقین على سبیل الاستفهام. وقال ابن ابي آدم حدثنا حسن بن رفاعة قال حدثنا عمر بن عبد الرحمن الربار قال اخبرنا ابو حفص قال صدر اسماعيل السدي ان هذه الايه قال قائل منهم انی کان لی قرین یقول انک مصدقین. قال وقال لي ما ذکرک هذا قلت قرأته آنفا فأحببت ان اسألک عنہ. اب فرماتی ہیں کہ سال تو اسماعیل السدی، میں نے ان سے پوچھا اس آیت کے بارے میں. انہوں نے کہا اچھا کیوں پوچھ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا ابھی میں نے یہ آیت پڑھی تو میں نے کہا آپ سے پوچھ لوں. قال اما فاحفظ، انہوں نے کہا کہ یاد کر لے. کانا شریکین فی بنی اسرائیل، 2 دوست تھے اس بنو اسرائیل. احدہما مومن والآخر کافر، ایک مومن تھا ایک کافر تھا. فافترقا علی 6,000 دینار لکل واحد منہما 7,000 دینار، ان کو 6,000 دینار ملا، 3,000 تقسیم کر. ثم افترقا ومکثا ما شاء اللہ. ثم التقیا فقال الکافر للمؤمن ما صنعت فی مالک. کافر فقال الکافر للمؤمن، وہ کافر دوست جو تھا مومن سے پوچھنے لگا جو تمہارے پاس پیسہ تھا تم نے کیا کیا ہے؟
قال اضربت به شيئا تجرت به فيه، اس نے کہا میں نے بھی تجارت کی ہے. فقال اللہ فما صنعت انت؟ قال اشتريت به ارضا نخلا ونهارا ب1000 دینار. انہوں نے کہا میں نے تو زمین لی ہے، باغ لیے ہیں، اس میں نہریں ہیں. فقال له المؤمن وفعلت؟ قال نعم. قال فرجع المؤمن حتى اذا كان الليل صلى ما شاء الله، جب رات کا وقت ہوا نماز پڑھی، ما يصلي فمن صرف اخذ 1000 دینار. جب نماز سے فارغ ہوا تو 1000 دینار فوضعها بين يديه، سامنے رکھ لیا. ثم قال اللهم ان فلانا، یعنی شریکہ الکافر، اشترى ارضا ونخلا وثمارا وانهارا ب1000 دینار ثم يموت غدا ويتركها. یا اللہ میرے اس کافر دوست نے تو باغ خریدے ہیں، زمینیں خریدی ہیں، مر جائے گا، چھوڑ جائے گا، یہی پڑے رہیں گے. اللہم انی اشتریت منک بہذا 1000 دینار ارضا وثمارا وانہارا بالجنہ. یا اللہ میں 1000 دینار کے بدلے میں آپ سے زمینیں بھی باغات بھی جنت میں لینا چاہتا ہوں. قال ثم اصبح فقسمها في المساکین، جب صبح ہوئی تو صدقہ کر دیا. قال ثم مكث ما شاء الله تعالى يمكث ثم التقيا. فقال الكافر لما سأل في مالك أضربت به بشيء اتجرت به بشيء؟ قال لا. قال فما صنعت أنت؟ قال زيتي قد اشتد على مؤونتها وسألت رقيقا بالدينار يقومون لي فيها، کہ میں نے غلام خریدے ہیں وہ کام کرتے ہیں. وَيَعْمَلُونَ لِي فِيهَا وَقَالَ مَنْ فَعَلَ قَالَ نَعَمْ. قال فرجع المؤمن حتى اذا كان الليل، جب رات ہوئی صلی ما شاء اللہ تعالی وسلم من صرف اخذ الدینار فوضعها بين يديه ثم قال اللهم ان فلانا، یعنی شریک اور کافر اشترا رقیقا رقیق الدنیا بالدینار يموت غدا ويتركهم يموتون، کہ مر جائے گا چھوڑ جائے گا. انی اشتریت منک بهذه 1000 دینار رقیقا فی الجنہ، یا اللہ مجھے جنت میں غلام دینا. قال ثم اصبح فقسمها في المساکین، جب صبح ہوئی تو وہ بھی غریبوں میں تقسیم کر دیا. ثم مكث ما شاء الله يمكث ثم التقيا. وقال القول من واسع في مالك بشيء قال واسع قال كان امري كله قدم الا شيئا واحدا فلانة قد مات هذا وجهها. ایک اس نے کہا ہاں فلانا بندہ مر گیا ہے، اس کی بیوی جو ہے نا وہ بیوہ ہو گئی تو اس کو میں نے 1000 دینار دیا. فجاءني بأبصارها فقال له المؤمن فقال نعم. قال فرجع المؤمن حتى إذا كان الليل صلى ما شاء الله تعالى أن يصلي فلما انصرف أخذ 1000 دینار الباقية فوضعها بين يديه، اس نے بھی 1000 دینار سامنے رکھ. وقال اللهم إن فلانا، میرے دوست نے تو شادی پہ 1000 دینار خرچ کیا ہے. تزوج زوجة من ازواج الدنيا ب1000 دینار فيموت غدا فيتركها او تموت غدا فتتركه، میرا اللہ مر جائے گا چھوڑ جائے گا. اللہ من يخطب اليك ب10 دینار حورا عینا في الجنہ، میرا مولا میں تو جنت کی حور کا رشتہ چاہتا ہوں. قال ثم اصبح وقسمها بين المساکین. قال فيبقى المؤمن ليس عنده شيء. قال فلبس قميصا من قطن وكساء من صوف ثم أخذ مرا فجعله على ركبته يعمل الشيء ويحفر الشيء بقوته. اب اس کے بعد جب پیسہ ختم ہو گیا، ہر چیز ختم ہو گئی، کچھ بھی باقی نہ رہا، تو پھر وہ بیچارہ مزدوری کر کے کھانا کھاتا رہا. تو بہرحال میں یہ واقعہ بیان کیا گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں بھی فوز عظیم نصیب فرمائے. کہتے جی کہ ہم لوگ جو ہیں اپنے بہن بھانجی اور بچیوں کے رشتوں کے لیے بے حد پریشان ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان جس کے گھر میں بھی بچیاں ہیں ان کے رشتے آسان فرمائے، ان کا مستقبل روشن فرمائے. وما ذلک علی اللہ بعزیز، اللہ کے آگے کوئی مشکل نہیں ہے. ویسے بہرحال بزرگوں نے لکھا ہے اللہ کا بھی قرآن میں حکم ہے
کہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. اللہ نے فرمایا جب تمہیں پکارنا ہو، بلانا ہو، مصیبت سے چھٹکارا لینا ہو، میرے نام سے مجھے پکارو، اللہ کے بڑے نام. اور ہر نام کی اس کے مفہوم و معانی کے مطابق اس میں حکمتیں. اللہ کے اسماء ہیں، اللہ کے صفات ہیں. تو بزرگوں نے لکھا ہے کہ اللہ کے دو نام ہیں، یا جامع یا لطیف. یا جامع یا لطیف، یا جامع یا لطیف، یہ اللہ کے نام ہیں. اول آخر درود شریف پڑھیں، اور اس کے بعد وہ لڑکیاں بھی، ان کی ماں بھی، ان کے باپ بھی، جتنا ہو سکے 100 دفعہ، زیادہ تھوڑا، وہ پڑھ کے اللہ سے دعا مانگے تو انشاءاللہ بہتر اور خیر کے رشتے نصیب ہو جائیں گے. اور دوسری بات میرا بھائی ایک یاد رکھیں کہ ہر چیز کے لیے اللہ نے اسباب پیدا کیے. اب مثلا آپ نماز پڑھیں گے، اس کے لیے بھی اسباب ہیں. پہلے وضو کرو، بدن پاک ہو، کپڑا پاک ہو، جگہ پاک ہو، زمان ہو، وقت ہو، حالات ہوں، پھر نماز ہوگی. اسی لیے حدیث مبارک میں آتا ہے، میرے پاک نبی رحمت دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب لڑکی سے آدمی یعنی رشتہ کرتا ہے، لجمالہا، لنسبہا، لدینہا، کہ یا تو یہ دیکھتا ہے کہ جی لڑکی بڑی خوبصورت ہے، یا یہ دیکھتا ہے کہ بھئی لڑکی خوبصورت تو نہیں لیکن خاندان بہت بڑا ہے، یا دیکھتا ہے کہ بھئی لڑکی خاندان بھی اتنا بڑا نہیں ہے اور اتنی خوبصورت بھی نہیں ہے لیکن لڑکی دیندار ہے، نماز، قرآن، پردہ، حیا، شرم. تو حضور نے فرمایا کہ فاختر ذات الدین. آپ نے فرمایا کہ جب یہ تینوں چیزیں سامنے ہوں تو تم دین والی کو ترجیح دو، نہ نسب کو ترجیح دو، نہ جمال کو ترجیح دو. کیونکہ جمال تو 1 منٹ میں بھی ختم ہو سکتا ہے، بیمار ہو جائے جمال گیا، خاندان والے ناراض ہو جائیں، کاٹ دیں خاندان سے. لیکن دین ایک ایسی چیز ہے، تو اس لیے جن کے گھروں میں لڑکیاں ہیں نا، وہ بھی اس حدیث کو سامنے رکھیں. نہ جمال ڈھونڈیں، نہ کمال ڈھونڈیں، نہ نسب ڈھونڈیں، نہ حسب ڈھونڈیں. دیندار لڑکے تلاش کر کے کسی مدرسے میں چلے جائیں، کسی عالم سے کہہ دیں کہ آپ کے مدرسے میں جو بچے پڑھتے ہیں، جو اچھا دین والا بچہ ہو، میں رشتہ دینا چاہتا ہوں، السلام علیکم. 1 دن میں سارے مسئلے حل ہو جائیں. تم لوگ بیٹھے ہو سوچ میں کہ جناب میری لڑکی نے تو ماسٹر ڈگری کی ہے، اب خاوند جو ہے وہ کم از کم FRCS ڈاکٹر ملے، یا جناب وہ انجینئر ملے، اور اس کی تنخواہ کم از کم موجودہ دور میں 2 لاکھ سے تو اوپر ہونی چاہیے، ورنہ کہاں کھائے گا، کہاں رہے گا، کہاں کوٹھی ہوگی. یہ ہماری بچی کا مستقبل کیا ہوگا؟ تم مستقبل بنانے والے ہو، تم نے بچی پیدا کی ہے. اور تمہیں کس نے پیدا کیا ہے؟ اللہ نے. بچی کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے. مستقبل بھی تو اللہ بنائے گا نا. اللہ کا قرآن میں وعدہ ہے کہ ان یکونوا فقراء یغنہم اللہ، اگر لڑکا لڑکی غریب ہیں شادی کرو، شادی کے بعد اللہ ان کے رزق میں برکت عطا فرما دے. تو پہلے تو صحابہ اس لیے شادی کرتے تھے کہ یار میں غریب ہوں، شادی کروں کو اللہ مجھے بخت دے. تم اگر ان چکروں میں رہو گے نا میرا بھائی، تو پھر بچیاں گھر میں بیٹھی رہیں گی. اور لڑکے والے جناب اب ایسے ذلیل ہو گئے ہیں، لڑکا بیچتے ہیں. پہلے لوگ لڑکیاں بیچتے تھے، اب لڑکا بیچتے ہیں کہ جی ہمارا بیٹا ڈاکٹر ہے اور انجینئر ہے اور بریگیڈیئر ہے اور جنرل ہے اور کرنل ہے، ہم تو اتنی جہیز لیں گے، آپ دے سکتے ہیں تو یعنی پہلے لڑکا خریدو. ان چکروں سے نکل جاؤ خدا کے لیے. جس علاقے میں آپ رہتے ہیں، جس آپ شہر میں رہتے ہیں، جس ملک میں رہتے ہیں، جس ضلع میں رہتے ہیں، وہاں اللہ کا شکر ہے دین کے مدرسے موجود ہیں. تمہارے لڑکوں کے رشتے ہیں تو دین کے مدرسے، بنات کے ماشاءاللہ لڑکیوں کے اتنے اچھے دینی مدرسے موجود ہیں، اور لڑکیاں اتنی محنت سے پڑھ رہی ہیں کہ لڑکے پیچھے رہ گئے. کسی مدرسے میں چلے جائیں، پہلے یہی ہوتا تھا. خود میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ کا جو رشتہ ہوا، ہمارے
جو یعنی والد صاحب رحمت اللہ علیہ سسر تھے، میری والدہ کے جو والد تھے بہت بڑے عالم تھے، میرے والد صاحب سے بھی بڑے عالم تھے۔ اچھا خدا کی شان ہے کہ وہ بریلوی تھے، بدعتی تھے۔ اچھا والد صاحب سخت موحد، وہ سخت بدعتی۔ کبھی کبھی تو تقریر میں غصے میں آتے نہ کہتے ہیں مولوی خیر محمد کافر ہے۔ خیر بہرحال والد صاحب فرماتے ہیں کہ غربت کا دور تھا، ہمارے پاس رہنے کی جگہ نہیں تھی، کچے کمرے تھے، مسجد تھی، اس کے ساتھ تھوڑی سی جگہ تھی، وہاں سبزیاں لگاتے تھے، کبھی ساگ لگا دیا، کبھی پالک لگا دی، کبھی ٹماٹر لگا دیے، وہی پکا کے کھاتے تھے، کوئی پیسہ نہیں، کوئی رہنے کی جگہ نہیں، شیشم کے درختوں کے نیچے بیٹھ کے حدیث پڑھاتے تھے، کمرے ہی نہیں، جگہ ہی نہیں۔ یعنی غربت کا یہ عالم تھا کہ کھانے کو نہیں۔ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں بیٹھا تھا تو تمہارے نانا مرحوم جو ہیں وہ بڑے خوبصورت تھے، اللہ نے ان کو بڑا جمال دیا تھا، وہ چہرے پہ کپڑا ڈالتے تھے کہ کوئی عورت کسی فتنے میں مبتلا نہ ہو جائے۔ اور زبان میں اللہ نے ایسا اثر دیا تھا کہ جہاں تقریر کرتے 200 بندہ توبہ کرتا، زنا سے، چوری سے، شراب سے، ڈاکے سے۔ وہ آج کل کے بدعتیوں کی طرح نہیں تھے قبروں پہ جھکنے والے، یہ نہیں، یہ تو اللہ جانے کیا بلا ہے۔ بہرحال وہ مسلکن بریلوی تھے لیکن اس طرح نہیں تھے جیسے آج کل کے لوگ ہیں، عالم تھے۔ کہتے ہیں وہ آئے تو بڑی شاندار گھوڑی پہ، بڑے آدمی بھی تھے، تو جلدی جلدی میں اٹھا، طالب بھی اٹھے، ہم نے گھوڑی سے اتارا، گھوڑی کو باندھا، حضرت کو بٹھایا، کچھ تھا نہیں، مٹی کے پیالے میں پانی بھر کے لے آئے گھڑے کا۔ کہنے لگے آپ سے میں نے بات کرنی ہے۔ میں نے کہا جی فرمائے گا، یہ طلباء کو اٹھا دیں۔ طلباء چلے گئے، کہنے لگا میری لڑکی جوان ہو گئی ہے، میں تمہیں رشتہ دینے آیا ہوں۔ میں نے کہا حضرت آپ مجھے کافر کہتے ہیں، مجھے وہابی اور کافر اور پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں، میرے ساتھ کیسے رشتہ کریں؟ کہنے لگے عجیب آدمی، شرم نہیں آتی؟ میں کہتی جاہل کو جا کے لڑکی دے دوں؟ او بابا وہابی ہو، کوئی بلا ہو، عالم تو ہو، بس آؤ بیٹھو نکاح پڑھو۔ خطبہ پڑھا، اسی وہ نکاح ہو گیا۔ تو اگر آپ نے رشتے کرنے ہیں تو پھر جناب سینے پہ پتھر کی سل رکھنی پڑے گی، اسلام کی طرف آنا پڑے گا۔ اور اگر تم نے وہی ماشاءاللہ جہیز اور ڈگریاں اور تنخواہیں اور مستقبل دیکھنا ہے، جی کل لڑکی کا کوئی مستقبل تو ہو، تم مستقبل کے ٹھیکیدار ہو، تمہیں اپنا نہیں پتا ہے کہ کل تم زندہ رہو گے کہ مر جاؤ گے، پھر مستقبل کا کیا مانا ہے؟ علم غیب مستقبل کا تو اللہ کے پیغمبر کو بھی نہیں ہے، تو تم کون ہو مستقبل کا فکر کرنے والے؟ بالکل سیدھی بات، کسی عالم کے پاس چلے جاؤ، ان کو کہو جناب میری بچیاں ہیں، جوان ہیں، یہ ان کی تعلیم ہے، تمہارے طلبہ میں جو آدمی اس صلاحیت کا ہو، اس کی تعلیم ہو، دیندار ہو، آپ کا اعتماد ہو اس پہ کہ وہ لڑکا صحیح ہے، بسم اللہ کریں، بس نکاح کر۔ دیکھیں اللہ کیسے پھر شان سے رشتے کھولتے ہیں اور ساری مشکلیں حل ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی۔ کہتے جی کہ طواف کے عالم میں اگر کسی بندے کو پیاس لگ جائے، بھئی اگر پیاس اتنی شدید ہے کہ وہ کربلا میں آ گیا ہے بیچارہ، تو طواف چھوڑ کے پانی پی کے پھر اسی جگہ سے شروع کرتے ہیں کہ 4 چکر اس سے باقی برداشت نہیں ہوتے، انسان ہے نا، تو پانی پی سکتا، کوئی منع نہیں۔ بھاگ بھاگ کے طواف نہ کریں، علیکم السکینۃ والوقار، آرام آرام سے چل کے طواف کریں، نظر نیچے ہو، زبان پہ اللہ کا ذکر ہو اور دل میں تصور ہو کہ مولا میں کتنا خوش نصیب ہوں کہ آج اس مقام پہ میں چکر لگا رہا ہوں جہاں تیرے ہر پیغمبر نے اور سیدنا محمد مصطفیٰ نے چکر لگایا۔ پھر طواف کرو اور جو تمہیں آتا ہے وہ پڑھو، یہ دعا ہے اللہم اللہم اللہم، یہ کیا ہے؟ یہ تو بدعت ہے، یہ تو بعد میں لوگوں نے لکھی تھی کہ چلو بھی لوگ شور نہ کرتے رہیں، کچھ تو پڑھیں۔
یہ تو انہیں تمہیں مصروف رکھنے کے لیے ایک بہانہ بنایا، ورنہ یہ دعائیں پڑھنا نہ حدیث میں ہے، نہ صحابہ نے پڑھی ہیں، نہ تابعین نے پڑھی ہیں، نہ ائمہ مجتہدین نے پڑھی ہیں۔ اصل طواف یہ ہے تم درود پڑھو، کلمہ پڑھو جس میں تیرا دل لگے۔ تم تو دعا کے چکر میں پڑے ہوئے ہو اور وہ لفظ بھی غلط پڑھ رہے ہو۔ اور یاد رکھو دعا پڑھی نہیں جاتی، دعا کی جاتی ہے۔ ایک ہے پڑھنا، ایک ہے دعا کرنا، دونوں میں آسمان زمین کا فرق ہے۔ کہتے جی کہ میں نے آپ کے درس سے متاثر ہو کے داڑھی رکھ لی، اچھی بات ہے بھئی اللہ آپ کو جزا دے، خط بنوا سکتے ہیں، کوئی بات نہیں، اور داڑھی رکھو نا، حضور نے فرمایا داڑھی کا اکرام کرو، باقاعدہ تیل لگاؤ، کنگھی دو، بنا سنوار کے رکھو، پتہ لگے کہ کسی مرد کی داڑھی ہے۔ آپ کبھی رحیم یار خاں آئیں گے تو بالکل رحیم یار خاں میرا گھر ہے، انشاءاللہ اگر آؤں گا آپ مجھے ضرور ملیں۔ ہم نے مدینہ منورہ میں 10 روز قیام کیا ہے، لیکن بیماری کی وجہ سے 4-5 نمازیں نہیں پڑھ سکے، کوئی بات نہیں اللہ کے بندے، وہ ایک فضیلت ہے۔ اگر کوئی آدمی مثلاً صبح 9 بجے جائے مدینہ منورہ، مسجد نبوی میں 2 رکعت پڑھے، صلاۃ السلام پڑھے اور 11 بجے واپس آ جائے، کوئی بات نہیں۔ اگر 40 نمازیں مل گئی ہیں تو فضیلت ہے، یہ حکم نہیں ہے نا، اس کا زیارت سے تعلق ہے۔ عورتیں نماز جنازہ پڑھیں، بالکل پڑھیں، وہ تو مسئلہ سمجھا کرو کہ عورت اپنے گھر سے جنازے کے لیے نہ آئے، لیکن موجود ہے تو کیوں نہ پڑھے، یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ سلام جو ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سلام مکبر نہیں، ہم امام کے تابع ہیں۔ مکبر تو اس لیے ہوتا ہے کہ خدا نہ خواستہ سپیکر فیل ہو جائے یا امام کی آواز کا پتہ ہی نہ لگے، تو چلو کوئی آواز تو ملے نا، ورنہ جب امام سلام پھیرے گا تو ہم سلام پھیریں گے۔ اذا کبر فکبروا، نبی پاک نے جو نماز سکھائی، فرمایا جب امام تکبیر کہے تو تم تکبیر کہو، جب امام رکوع میں جائے تو تم رکوع میں جاؤ۔ ہم امام کے تابع ہیں، تکبیر والے کے تابع تو نہیں۔ اگر ایک آدمی نے قسم کھائی ہے کہ میں گناہ نہیں کروں گا، پھر قسم توڑ بیٹھا، توبہ کرے، اس کا کفارہ نہیں ہوتا اللہ کے بندے۔ کفارہ وہ ہوتا ہے کہ ایک اچھے کام کے نہ کرنے کی قسم کھا بیٹھا، تو وہاں حکم ہے کہ قسم توڑ کے کفارہ ادا کرو۔ یہ تو کام ہی گناہ کا ہے، اس میں کیا کفارہ؟ یہ تو بہت بڑا گناہ ہے کہ خدا کی قسم کھا کے، قرآن کی قسم کھا کے پھر گناہ کرے۔ توبہ کرو، اللہ کی توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اور آئندہ گناہ سے بچنے کی کوشش کرو۔ اگر حالت احرام میں ناخن کو چوٹ لگ گئی، خون نکلا، کوئی حرج نہیں، کیا ہے؟ خون بھی تمہارا نکلے، سزا بھی تمہیں ملے۔ یہ اچھا لوگوں نے مسئلہ بنایا ہوا ہے کہ وہ دم نکل گیا نا جی، تو دم پڑ گئی نا، خون جو نکل گیا، اور تمہارا خون نکلا ہے، شریعت سزا بھی تم کو دے۔ تمہیں پٹی باندھنی چاہیے کہ تم سے بکری بنوانی چاہیے؟ عجیب بات ہے۔ داڑھی ہر طرف سے برابر ہو تو بہت اچھی بات ہے، نہ ہو تو تب بھی داڑھی رکھو تم، جیسے ہے اللہ خود ٹھیک کریں گے اس کو۔ تم عورتوں سے نکل کے مردوں میں تو آؤ نا۔ نہ تمہارے علاقے میں عورتوں کی داڑھی ہوتی ہے؟ ہاں جی نہیں، اگر کسی ملک میں ہوتی ہو مجھے کیا پتا، ہم تو محدود لوگ ہیں نا۔ اچھا جو ہیجڑے ہیں ان کی ہوتی ہے؟ تو داڑھی تو ہے ہی مرد کی علامت، داڑھی نہ ہو تو پھر ہیجڑے یا عورت یا کیا فرق ہے؟
اسی لیے یاد رکھو کہ جو آدمی نامرد ہوگا داڑھی نہیں نکلے گی. داڑھی مردانیت کی علامت ہے. اس طرح پھیر پھیر کے قوت مردمی کا ستیہ ناش مار دیتے ہیں آپ. اسی لیے آپ جا کے اپنے کورٹوں میں چیک کر لیں باقاعدہ مولوی کی عورت کبھی آگے تنسیخ کا دعویٰ نہیں کرے گی. داڑھی منڈے جو ہے نا ان کی عورتیں تنسیخ کرتی ہیں جو ان کی خواہش پوری نہیں ہوتی. مرد ہوں تو بیچارے عورت کو مطمئن کریں. کبھی آپ مجھے دکھائیں گے اگر 100 تنسیخ ہے تو داڑھی والے 2 ہوں گے 98 باقی برادری ہوگی. مقام ابراہیم کا پتھر بھی جنت سے آیا ہے. ہاں روایات میں ہے باقی اللہ عالم. حجر اسود کے بارے میں تو صحیح روایات ہے. مقام ابراہیم کے بارے میں بھی بعض ضعیف روایات میں ملتا ہے. وضو کرنے کے بعد انگلی اٹھائیں کوئی ضروری نہیں. ایک آدمی کو نیند میں احتلام ہو جائے تو احتلام نیند ہی میں ہوتا ہے. جاگتے بھی احتلام کسی کو ہوتا ہے. عجیب پاگل آدمی ہے. بہرحال غسل کرنا ضروری ہے. نیند میں ہو جائے یا کھڑے کھڑے ہو جائے. اب کیا کریں جی. پھر کہتے ہیں مکی صاحب ناراض ہو جاتے ہیں. ایک میں بیمار ہوں ایک سوال آپ ایسے پوچھتے ہیں تو غصہ تو آتا ہے نا. ایک تو آدمی بیمار چڑچڑا ہو جاتا ہے نا تنگ آ جاتا ہے نا. کیا کرے آدمی. کہتے تھے کہ جب ہر چیز اللہ نے تقدیر میں لکھی ہے تو سزا جدا کیوں ہے. عمل تو تم نے کیا ہے. لکھ کے اللہ نے زبردستی نہیں کروایا. اس نے تو یہ لکھا اس کو پتا تھا کہ تم یہ کرو گے اس لیے لکھا ہے. کیا تم نے ہے. یہ نہیں کہ اللہ لکھ کے جبرن کرواتے ہیں. ان کو پتا تھا کہ مولوی مکی فلاں دن مغرب کے بعد درس دے گا. اللہ نے لکھ دیا. درس تو میں نے دیا ہے اس پہ ثواب ملے گا. ٹیلی فون پر نکاح جائز ہے بالکل حرام ہے. دونوں کا ایک مجلس میں ہونا ضروری ہے. یا میاں بیاں نے دولہا دلہن یا وکیل ان کے لازماً مجلس میں ہوں. ایک دوسرے ملک میں ایک اس ملک میں نہیں ہوتا نکاح. کہتے جی کچھ لوگ سورج ڈوبتے ہوئے غروب ہوتے طلوع ہوتے. بھائی بعض ائمہ کے نزدیک حرم میں ہر وقت نماز پڑھنا جائز ہے. اس لیے کسی پہ اعتراض نہ کیا کرو. احناف کے نزدیک یہ ہے کہ جب سورج نکلے نہ پڑھو اور ڈوبے نہ پڑھو. عین سر پہ ہو نہ پڑھو. فجر کے بعد نہ پڑھو جب تک کہ سورج طلوع نہ ہو اور عصر کے بعد نہ پڑھو جب تک کہ غروب نہ ہو. بعض ائمہ کے نزدیک حرم میں رعایت ہے. مجھے کہتا ہے جی جب قرآن پڑھتا ہوں نماز پڑھتا ہوں طواف کرتا ہوں برے برے خیالات آتے ہیں. یہ تمہارے ایمان کی نشانی ہے. اگر تمہارے اندر ایمان نہ ہو تو شیطان خیال کیوں ڈالے. یہ تو اچھی بات ہے. کوئی گھبرانے کی بات ہی نہیں ہے. تو بڑی اچھی بات ہے. آنے تو جتنا شیطان زور لگاتا ہے. نماز میں اردو کی دعا نہیں پڑھ سکتے ہو. وہ دعا جو حدیث مبارک میں ہے. اگر وتر نماز میری رہ جائے تو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک وتر واجب ہے تم قضا کرو. باقی ائمہ کے نزدیک وتر سنت ہے. پڑھتے تو ثواب ہے نہیں پڑھا تو کوئی حرج نہیں. اگر 2-3 ساتھیوں نے کٹھے عمرہ کیا ہے طواف کر لیا صفا دوڑ لیا اب ایک دوسرے کے بال کاٹیں بالکل جائز ہے. اگر ایک آدمی کی داڑھی ایک مشت سے کم ہے اور وہ امام مسجد بھی ہے امام اس کو بناؤ جس کی داڑھی شریعت کے مطابق پوری ہو. اور نہ ملے تو پھر جب باقی ساری اس طرح پھرواتے ہیں پھر تو وہی امام ٹھیک ہے نا. نا باقی جو پیچھے کھڑے ہیں وہ کلیم شیو ہیں تو پھر وہ بیچارہ تھوڑی والا بھی تو گزارا کرے گا نا. لیکن اگر داڑھی والا ملتا ہے تو پوری داڑھی والا امام بنے.
اللہ کے رسول یا کسی بھی پیغمبر کو علم غیب نہیں ہوتا. قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ. آسمان اور زمین میں کوئی بھی نہیں جس کو علم غیب ہو. ہاں اللہ چاہے خبر دے دے، وہ اظہار غیب ہے، وہ اطلاع علی الغیب ہے، وہ اخبار عن الغیب ہے، وہ انباء عن الغیب ہے. علم غیب تو خاصہ خدا ہے. کہتے ہیں جی زواد کی جگہ بتائیں. ہاں دال نہ پڑھیں، یاد رکھو ولد ضالین جو ہے نا، ولد دال نہ پڑھیں، واد پڑھیں، پود پڑھیں، وہ دونوں جائز ہیں. اگر مدینہ منورہ سے ہم چلیں، احرام سنت یہ ہے کہ ذوالحلیفہ میقات پہ باندھیں، لیکن کوئی مدینے سے باندھ لے کوئی حرج نہیں. جیسے آپ کراچی ایئرپورٹ سے باندھ لیتے ہیں، پہلے باندھ لیتے ہیں نا، بعد میں نہ باندھیں. اگر میقات سے پہلے باندھ لیا کوئی حرج نہیں، لیکن سنت یہ ہے کہ جہاں خود حضور پاک آگے باندھا آپ بھی وہاں سے باندھیں. ہم نے ایک فیکٹری دیا، ارادہ تھا کہ مسجد بنائیں گے، لیکن ہمارے بالکل سامنے مسجد موجود ہے. آپ نہ بنائیں، آپ کہیں اور جگہ بنا دیں جہاں مسجد نہ ہو. بس اس جگہ بناؤ جہاں ضرورت ہے. جہاں پہلے مسجدیں ہیں 4 مسجدیں اور بنا دو، کیا فائدہ ہوگا بھائی؟ اگر ایک لڑکے نے برطانیہ میں رہتے ہوئے پاکستان سے شادی کی، آپ بھی تو ڈھونڈتے رہتے ہیں نا کہ اس کے پاس گرین کارڈ ہو اور اس کے بعد جناب فارن کوالیفائی ہو، تو پھر بھگتو عذاب. آپ نے خود ڈھونڈا تھا نا، تو بھگتو پھر عذاب. اس کا حل یہ ہے کہ خلو کا دعویٰ کرو اور خلو کراؤ لڑکی کا. عورتیں بالکل جنازہ پڑھیں. اگر 3 چکروں میں رمل بھول جائے کوئی بات نہیں. طواف عمرے کا ہو یا نفلی ہو، سب ایک جیسا ہوتا ہے. اگر ایک آدمی کا گیس کی بیماری ہے، وضو اس کا بار بار ٹوٹ جاتا ہے، تو وہ ہر نماز کے لیے نیا وضو کرے. مثلا مغرب کے لیے کیا، اب عشاء تک نمازیں پڑھتا رہے چاہے ٹوٹ جائے، طواف بھی کرتا ہے. پھر جب عشاء کی وقت آئے تو پھر نیا وضو کرے. جمعہ کا خطبہ جب ہو رہا ہو تو ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا بالکل نہیں. نہ ہاتھ اٹھائیں اور نہ آمین کہیں، دل میں آمین کہیں. خطبے کے لیے حکم ہے کہ خاموش رہو. اس لیے حضور نے فرمایا کہ اگر کوئی اور شرارت کر رہا ہے اس کو بھی نہ کہو کہ چپ. اگر تم نے اس کو کہا کہ چپ کرو بھائی، تو تم نے اپنا ثواب ضائع کر دیا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم فرج هم المهمومين، نفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم انا نعوذ بك عن البرص والجذام وعن سيء الاسقام. اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافيا. یا اللہ عالم اسلام کی عزت کا فیصلہ فرما. یا اللہ اسلام کی عزت کا فیصلہ فرما. یا اللہ تمام بلاد اسلامیہ کی حفاظت فرما. یا اللہ اس بلد الامین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما. یا اللہ پاکستان پہ رحم فرما. یا اللہ پاکستان پہ رحم فرما. یا اللہ دشمن اس اسلام کے ملک کو مٹانے پہ تل گئے ہیں، ان کی دشمنی، ان کے فتنوں کو، ان کے مکر کو، ان کے قید کو اپنی قدرت سے دور فرما دے. یا الہ العالمین، مسلمان کشمیر میں ہے، فلسطین میں ہے، شیشان میں ہے، افغان میں ہے، بنگلہ دیش میں ہے، برما میں ہے، ارکان میں ہے، ہندوستان میں ہے، جس ملک میں ہے اس کی جان، مال، آبرو، عزت کی حفاظت فرما. یا اللہ مسلمانوں کے مساجد و مدارس کی حفاظت فرما. یا اللہ دین کے کام کرنے والوں کی حفاظت فرما. یا اللہ تبلیغ والوں کی حفاظت فرما. یا اللہ ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا، بغیر مانگے عطا فرما.
ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.